میرے واجب الاحترام قابل صد احترام معزز مکرم محترم ذی وقار عزیز ساتھیوں، توحید و سنت کے پروانوں اور میرے ہم مشن ہم سفر ساتھیوں، آج کا یہ پروگرام بڑا عظیم الشان ہے اور میرے خیال سے تاکرات بھی ہے۔ آج کی جو رات ہے وہ بھی بڑی عظیم ہے، اور ویسے رمضان المبارک کا مہینہ بھی عظیم ہے۔ اس مہینے کے ہر لمحے ہر وقت بھی عظیم ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ جو انتظام ہے اس میں یہ ہماری ایک آزمائش ہے۔ اس میں کمی کوتاہی کا ہو جانا یہ مطلب نہیں کہ ہم رب سے مایوس ہو جائیں، بلکہ اللہ ہمیں آزما رہے ہیں کہ یہ میرے بندے کتنے اخلاص والے ہیں، یہ کتنے ماننے والے ہیں، اور یہ کتنے میری رضا کی خاطر دین اور اسلام کا کام کرنے والے ہیں۔ کوئی غلطی ہو تو علماء کرام ہیں، رہنمائی فرمائیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی میں راستے میں آ رہا تھا، میرے ساتھ 3-4 ساتھی تھے۔ خدا نخواستہ اگر یہاں پروگرام میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی تو اللہ، یہ تو غیب کی باتیں ہیں، یہ تو تقدیر میں لکھا ہوا ہے، تو یہ وہاں کچھ ہو جاتا یا کسی کی گاڑی پنچر ہو جاتی یا کچھ بھی حادثہ ہو جاتا، تو یہ تو ایک ضروریات ہیں جو سامنے آ جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم بالکل مطلب کہ ہمیں ساری چیز اوکے ملے۔ ساتھی کوشش کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور وہ اتنی محنت کرتے ہیں آخر میں کام رک جاتا ہے، لیکن ان کی محنت رائے گاہ زور سے نہیں جاتی، ان کی محنت رائے گاہ نہیں جاتی، بلکہ اللہ کے نزدیک، اللہ کے یہاں وہ قبول ہو جاتی ہے۔ پچھلی مرتبہ کی بات ہے، پچھلی مرتبہ بھی اسی طرح کا پروگرام تھا، اور آپ حضرات میں سے جو ہے نا، میں کہتا ہوں یہ آدھا حصہ لگا لیں تو یہی تھے اتنے ساتھی، اور ماشاءاللہ اس مرتبہ ان کی محنت ہے، ان کی جدوجہد ہے، ان کی کوشش ہے، جو ابھی تک یہ اتنی محنت کر کے اتنا مجمع بٹھایا ہے۔ اور بڑی مشکل کی بات ہے کہ یہاں یہ ایسا سمجھے کہ دیہات کے ایریوں میں شمار ہوتا ہے یہ علاقہ، شہر کافی دور ہے، باہر جائیں گے کافی دور ہے، اور یہاں پر آنے میں بھی دقت ہوتی ہے اور جانے میں بھی بہت سے مسائل وسائل۔ آج کا میرا ایک پروگرام پیچھے یہ معمار کا تھا، لیکن میں نے ساتھیوں سے پوچھا راستہ کیسا ہے، انہوں نے بتایا کہ راستہ تھوڑا سا ٹھیک نہیں ہے، اس وجہ سے میں نے وہ پروگرام کینسل کیا ہے، کیونکہ یہ ساتھی ایسے ہیں، ان کے ساتھ پھر بیٹھنا بھی پڑتا ہے، وقت بھی نکالنا پڑتا ہے، ان کی محبتیں بھی ہیں جو ہمارے اوپر قرض ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان حضرات کو جزائے خیر دے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ دنیا ہے، دنیا میں یہ چیزیں ہونا، یہ ایسے سمجھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہے ہیں، اور ہم تب اس آزمائش میں کامیاب اور کامران ہیں جب ہم کہیں یا اللہ تو نے یہ انتظام جو ہم کر رہے تھے یہ نہ ہو سکا، تب بھی تیرا شکر ادا کرتے ہیں، یہ ہو جائے تب بھی ہم تیرا کیا ہے، شکر ادا کرتے ہیں۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ رب کی رضا، اللہ کی رضا پروگرام کا مقصد۔ یہ آج جو محفل سجی ہے، یہ محفل کوئی عام نہیں ہے، بلکہ یہ محفل، ابھی اس محفل کے ارد گرد یہ 7 آسمان پار فرشتے جم غفیر لگائے ہوئے ہیں جو ہمیں نہیں دکھ رہے۔ روایات میں آتا ہے وہ جم غفیر لگا ہوا ہے یہاں سے لے کر عرش کی کرسی تک، اور اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ یہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں، حالانکہ پتہ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں فرشتوں سے، کہتے ہیں اللہ تیرے حبیب کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نوٹ کر لو اور پرچی لے آؤ، میں نے ان کی کیا کر دی ہے، بخشش کر دی ہے۔ میرے دوستو، بہت عظیم محفل ہے، ختم القرآن کی محفل ہے۔ دیکھیں، میں نے آپ حضرات کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ کن کے لیے ہے؟ ھدی کن کے لیے ہدایت ہے؟ زور سے آپ نے بھی بولنا ہوگا، کن کے لیے؟ متقین کے لیے ہے، نہ کہ مشرکین کے لیے ہے، متقین کے لیے ہے۔ یہ کتاب
ہدایت ہے، مگر پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہدایت وہ لے گا جو متقی ہوگا، جو تقوی دار ہوگا، جو پاکیزگی کو اختیار کرے گا، جو صاف ستھرا ہوگا، جس کا نظریہ درست ہوگا، جس کی سوچ درست ہوئے گی، جس کی فکر درست ہوئے گی، جس کے عقائد درست ہوں گے، جس کے لیے سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ پھر اس سے آگے بڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انعامات دیتے ہیں۔ تفصیل کا وقت نہیں ہے، میں مختصراً کوشش کروں گا آپ حضرات کے سامنے چند جو ہے نا چیزوں پر روشنی ڈالوں، کیونکہ میں خود ہوں سنجیدہ، یہ مزاحیہ اور یہ کیا کہتے ہیں واقعات سنانے کا میں قائل نہیں ہوں، میں سنجیدہ ہوں اور امید ہے آپ بھی سنجیدہ ہیں۔ میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، گویا کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی توحید میں بھی کوئی شک ہے، رسالت میں بھی کوئی شک ہے۔ جبرائیل امین سلام اللہ علیہ نے بھیجا اور اللہ تعالیٰ نے بھیج کر جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بھیجا اور حضور علیہ السلام کے قلب اطہر پر آیا۔ 23 سالہ زندگی میں رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ پے در پہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو دیا، حضور علیہ السلام کے قلب اطہر پر اترا اور اترنے کے بعد حضور علیہ السلام نے اپنے یاروں کو بتایا۔ جی ہاں، میں یہ تو کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے بھیجنے میں بھی کوئی شک ہے، جبرائیل کے لانے میں بھی کوئی شک ہے، حضور کے پاس قرآن کا آ جانے میں بھی کوئی شک ہے، حضور کا صفے کے چبوترے میں بیٹھ کر صحابہ کرام کو پڑھانے میں بھی کوئی شک ہے، زور سے کوئی شک ہے، کوئی شک ہے، کوئی شک ہے، کوئی شک ہے۔ اب آئیں مزید آگے بڑھیں، ابو بکر صدیق کی صداقت میں بھی کوئی شک ہے، عدالت میں بھی کوئی شک ہے، سخاوت میں بھی کوئی شک ہے، حضرت عمر کی عدالت میں بھی کوئی شک ہے، حضرت عثمان کی سخاوت میں بھی کوئی شک ہے، حضرت علی کی شجاعت میں بھی کوئی شک ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی سیاست میں بھی کوئی شک ہے، زور سے نہیں ہے، بولیں زور سے نہیں ہے، حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ امت کا ماں ہونے میں بھی کوئی شک ہے، زور سے کوئی شک ہے، زور سے پورا گوڈ ہلنا چاہیے، کوئی شک ہے۔ بات یہاں ختم ہوتی ہے۔ اب آپ کہیں گے میں نے یہ بات کیوں کہی کہ کوئی شک ہے؟ میں نے اللہ تعالیٰ سے لے کر حضور علیہ السلام کے شاگردوں تک علماء کرام میں نے یہ بات کی، میں نے کیوں کی؟ اصل وجہ کیا ہے؟ آپ حضرات کے سامنے میں دو باتیں پیش کروں۔ ایک وقت وہ تھا 1400 سال قبل جب اس وقت کے کفار مکہ، کفار قریش، وہاں کے لوگ، وہاں کے عمائدین جب یہ کہتے تھے یہ کوئی اشعار پڑھتا ہے، حضور علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ یہ کیا اشعار پڑھتے ہیں، یہ تو ہر کوئی پڑھ سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے چیلنج بھی کیا۔ بہرحال میں پوری بات جو ہے نا میں کہتا ہوں مختصراً آپ حضرات کو سمجھا دوں کہ بھائی اس وقت کیا ہوا، اعتراض ہوا، قرآن پر حملہ ہوا۔ 1400 سال سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے، قرآن پر حملہ ہوا، قرآن کی جو ہے اس کو عزت اور تقدس کو پامال کیا گیا، قرآن کی بے حرمتی کی گئی، جھوٹی باتیں گڑنے کی باتیں کی گئی، کہا گیا یہ اپنی طرف سے بناتا ہے۔ کیا کہا گیا؟ حضور علیہ السلام کو کیا کہا کہ اپنی طرف سے بناتا ہے۔ گویا کہ کہنے کا مقصد یہ ہے 1400 سال پہلے بھی قرآن پر حملہ ہوا، کہا ہم نہیں مانتے، لیکن میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں قرآن کو نہ ماننے والے دو طبقے ہیں۔ کتنے ہیں؟ ایک وہ طبقہ ہے جو کہتا ہے میں بالکل نہیں مانتا، کیا کہتا ہے؟ زور سے۔ اچھا، جو یہ کہتا ہے وہ مسلمان رہتا ہے؟ نہیں رہتا نا؟ کیوں؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے، جو قرآن کی ایک آیت کا بھی انکار کرے گا وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ پھر ایک طبقہ دوسرا ہے جو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ بھائی میں کچھ کو مانتا ہوں کچھ کو نہیں مانتا۔ کیا کہتا ہے؟ عقائد کی بات ہے، زور سے آپ نے بولنا ہوگا، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ کیا کہتا ہے؟ بھائی کچھ کو مانتا ہوں کچھ کو نہیں مانتا۔ کیا کہتا ہے؟ میں ایک پارے کو مانتا ہوں ایک کو نہیں مانتا۔
दूसरे को मानता हूँ, तीसरे को नहीं मानता। कहता है इस आयत को मानता हूँ, इससे जो आगे है उस आयत को नहीं मानता। मुझे बताओ ये मुसलमान रहता है? नहीं। जोर से नहीं। अकीदे की बात है, अपने बच्चों के ज़हनों में ये बात बैठा दो, ये मुसलमान नहीं। जो कहे मैं बिल्कुल नहीं मानता वो भी मुसलमान नहीं रहता है। जो कहता है मैं कुछ मानता हूँ कुछ नहीं मानता, और जो ये कहता है कि फिलहाल इसको पढ़ लिया जाए, जब 12वें इमाम साहिब आएंगे वो किताब ले आएंगे तो हम क्या करेंगे, उसे पढ़ेंगे, इसे क्या कर देंगे, जोर से छोड़ देंगे। क्या कहता है कि इसे छोड़ देंगे, वो भी मुसलमान नहीं है। कुरान का इनकार करने वाला लाख मर्तबा सजदे कर ले, कुरान के एक लफ्ज का, एक आयत का इनकार करने वाला हज उम्रे कर ले, कुरान के इनकार करने वाला कुछ भी कर ले, अपने सर पर, अपने चेहरे पर नूरानियत भर दे, अपने माथे पर झूमर सजा ले, हाँ, वो जो कुछ कर ले, वो जितने दावे कर ले, वो जितनी कोशिश कर ले, वो जो कुछ कर ले, वो जितने सदके दे दे, वो जितने ज़कात दे दे, ये बात अटल है कि कुरान का एक आयत का इनकार करने वाला मुसलमान नहीं रहता है, कुरान को न मानने वाला मुसलमान नहीं रहता है, कुरान को न मानने वाला उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, उसका नमाज से कोई ताल्लुक नहीं है, उसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है, उसका मोहम्मद से कोई ताल्लुक नहीं है, उसका हुजूर से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि जो कुरान का इनकार करता है वो हुजूर का भी इनकार करता है, जो कुरान का इनकार करता है वो तौहीद का इनकार करता है, जो कुरान का इनकार करता है वो खत्म नबूवत का इनकार करता है, जो कुरान का इनकार करता है वो सियासत का इनकार करता है, जो कुरान का इनकार करता है वो तहारत का इनकार करता है, जो कुरान का इनकार करता है वो तकवे का इनकार करता है, जो कुरान का इनकार करता है वो सबर का इनकार करता है, जो कुरान का इनकार करता है वो इस्लाम का इनकार करता है, वो तकवे का इनकार करता है, वो ईमान का इनकार करता है, वो ईकान का इनकार करता है, वो जिहाद का इनकार करता है, वो तबलीग का इनकार करता है, वो अजमत का इनकार करता है, हुजूर के हुस्न का इनकार करता है, हुजूर के जलाल का इनकार करता है, हुजूर के कमाल का इनकार करता है, हुजूर के औसाफ का इनकार करता है, हुजूर के किरदार का इनकार करता है, हुजूर के वज़ुहा वाले चेहरे का इनकार करता है, वो लैली ज़ा सजा वाली जुल्फों की सरकार का इनकार करता है, वो मुदस्सिर का इनकार करता है, वो मुजम्मिल का इनकार करता है, वो ताहा का इनकार करता है, वो यासीन का इनकार करता है, वो हर चीज का इनकार करता है। उसका मुसलमानों से कोई ताल्लुक, जोर से कोई ताल्लुक नहीं है। ये क्या थी? अकीदे की बात कि हमारा अकीदा है या नहीं? आप समझेंगे सिर्फ देवबंदियों का। मैं जामे तौर पर एक बात कहना चाहता हूँ, ये अकीदा देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, हनफी, शाफी, मालकी, समझ आ रही है आपको? सबका ये अकीदा है, मुसल्लमा, मुत्तहिदा, मुत्तफिका अकीदा है, इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरह कुरान के लारेब होने में कोई शक नहीं है, इसी तरह इसके काफिर होने में भी कोई शक नहीं है। जज़ाकल्लाह। अच्छा, बात ये थी कि आप दुनिया में देखते हैं, कि मुख्तलिफ लोगों की तारीफ़ की जाती है, जर्नल की तारीफ़ की जाती है, मुल्क का वज़ीर आज़म ठीक हो या ना हो उसकी क्या की जाती है? तारीफ़ की जाती है, उसके नाम को रोशन किया जाता है, उसके सपोर्टर उसके नाम को लेते हैं और रोशन करते हैं। अगर उसके सामने कोई शख्स कहे कि आपका लीडर ऐसा है, तो वो क्या करता है? लड़ जाता है, कहता है नहीं, जो भी है वो मेरा लीडर है। आज दुनिया के लोग वजीर आजम की तारीफ करते हैं, आज दुनिया के लोग फौज के जनरल की तारीफ करते हैं, आज तारीफ के गुण गाते हैं। लोगों, मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ? लोगों,
آج تم جن کی تعریف کرتے ہو، جس فوجی کی تعریف کرتے ہو، جس جنرل کی تعریف کرتے ہو، جس وزیر اعظم کی تعریف کرتے ہو، جس ایس ایچ او کی تعریف کرتے ہو، جس ڈی سی کی تعریف کرتے ہو، جس آئی جی کی تعریف کرتے ہو، جس کرنل کی تعریف کرتے ہو، جس بریگیڈیئر کی تعریف کرتے ہو، جس فوج کی تعریف کرتے ہو، جس جماعت کی تعریف کرتے ہو، نواز شریف کی تعریف کرتے ہو، زرداری کی تعریف کرتے ہو، عمران خان کی تعریف کرتے ہو، تم کس کس کی تعریف کرتے ہو؟ تم تعریف کرتے ہو، لیکن یہ معلوم نہیں کہ وہ آپ کو کچھ دے یا پھر وہ آپ کا نام لے۔ یہ ہوتا ہے؟ وہ آپ کا نام نہیں لیتا۔ کیوں وہ آپ کا نام نہیں لیتا؟ یہ پتہ نہیں وہ آپ کا نام لے یا نہ لے۔ لیکن لوگوں، جب آپ قرآن کو اٹھاتے ہو، قرآن کو پڑھتے ہو، یہ میں کوئی ہوائی بات نہیں کر رہا، قرآن کو جب آپ پڑھتے ہو، علماء کرام موجود ہیں، قرآن کو جب آپ پڑھتے ہو، عرش میں فرشتے آپ کا نام لے کر تعریف کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ عرش میں فرشتے آپ کا نام لے کر تعریف کرتے ہیں۔ جو وزیر اعظم، جو جنرل، جو کرنل، جس کا آپ نام لے کر، جس کے لیے آپ لڑتے ہو، جس کے لیے آپ مرتے ہو، جس کی توہین برداشت نہیں کرتے، وہ تو آپ کے لیے کچھ نہیں کرتا، وہ آپ کو پہچانتا ہی نہیں۔ آپ جائیں اس کے دربان پر، آپ جائیں اس کے کیا کہتے ہیں وزیر اعظم ہاؤس پر، علماء کرام ایسا ہے یا نہیں؟ آپ جائیں اس کے دربان پر، آپ جائیں۔ میں تو بڑی بات کر رہا ہوں، آپ کی بات میں کہتا ہوں، کوئی ایم پی اے میں نے چلے جائے نا وزیر اعظم کے پاس، جس نے ووٹ دیا ہو اور ووٹ دے کر اسے کامیاب کرایا ہو، وہ اس کو نہیں پہچانتا۔ میں اور آپ تو دور کی بات، لوگوں شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ قرآن جس کو آپ پڑھتے ہو، عرش پر فرشتے اکیلے نہیں، رب کے سامنے آپ کا نام لے کر تعریف کرتے ہیں۔ یہ میں بخاری اور مسلم کی روایت بیان کر رہا ہوں۔ ہاں لوگوں، ایک وقت ہوگا، ابن ماجہ میں ایک وقت ہوگا جب قیامت آئے گی، ایک وقت ہوگا۔ آج یہ جو آسمان ہے، یہ جو سورج ہے، جب نکلتا ہے یہ لاکھوں میل دور ہے، ایک وقت آئے گا یہ سورج قریب کو آ جائے گا، ایک وقت ہوگا یہ زمین تانبا بن جائے گی، ایک وقت ہوگا جب سب نفسا نفسی نفسا نفسی پکار رہے ہوں گے، والد اپنے بیٹے کو بھول چکا ہوگا، بیٹا اپنے والد کو بھول چکا ہوگا، لوگوں سب پسینے میں بھرے ہوئے ہوں گے، لوگوں مرنے کی بات ہے، لوگوں اپنے عقل پر ماتم کرنے کی بات ہے۔ آؤ لوگوں، ہم کون سی وفا کر رہے ہیں قرآن سے؟ ہم نے کون سی وفا کی ہے جس کی خاطر جو ہمارے لیے آئے گا؟ لوگوں ہم کون سی وفا کر رہے ہیں؟ جو ہم کون سی وفا کر رہے ہیں کہ جس کے لیے ہم آ رہے ہیں، جس کی بات ہم کر رہے ہیں، ہم کسی اور کی بات کرتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ قرآن اس وقت آپ کی شفاعت کے لیے کھڑا ہوگا۔ وہ کس صورت میں ہوگا؟ لوگ مختلف جگہوں پہ کھڑے ہوں گے اور اوپر سے گرمی کی جو شدت ہوئے گی، لیکن ایک بادل آئے گا، بادل ان کے اوپر آئے گا جو قرآن پڑھتے ہیں، بادل آئے گا، پوچھیں گے آپ کون ہیں؟ کہے گا میں وہ قرآن ہوں، میں وہ قرآن ہوں جسے تو نے دنیا میں پڑھا ہے، جسے تو پڑھتا رہتا تھا، کبھی سورہ اخلاص کی صورت میں، کبھی آیت الکرسی کی صورت میں، کبھی یاسین، کبھی سورہ رحمان کی صورت میں تو تلاوت کیا کرتا تھا، کبھی رات کو سورہ ملک کی تلاوت کیا کرتا تھا، کبھی صبح سورہ یاسین کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ او بندے، تجھے آج دنیا کے ان لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، آج تجھے تیرے ساتھیوں نے چھوڑ دیا ہے، آج تجھے تیرے جانثاروں نے چھوڑ دیا ہے، تیرے نام لیوا نے چھوڑ دیا ہے، تیرے ساتھ محبت کا تعلق اور دم بھرنے والے نے آج تجھے چھوڑ دیا ہے، تیرے یاروں نے، تیرے مددگاروں نے، تیرے جانثاروں نے، تیرے والدین نے، تیری بہنوں نے، تیری ماں نے تجھے چھوڑ دیا ہے، لیکن میں وہ ہوں۔ کیا ہوں بھائی؟ زور سے، قرآن ہوں، میں قرآن ہوں، میں قرآن ہوں۔ لوگوں آج ہمیں بتاؤ، آج مجھے بتاؤ ہم کتنی وفا کر رہے ہیں؟ آج قرآن کی توہین ہوتی ہے، ہم خاموش بیٹھے رہتے ہیں، آج قرآن کو تار تار کیا جاتا ہے۔ وقت ہوتا میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایک واقعے کو کھل کر
تفصیل سے بیان کرتا۔ بات یہ ہے کہ جب بھی اسلام پر حملہ ہوگا، جب بھی قرآن پر حملہ ہوگا، مسلمان برداشت نہیں کر سکتا۔ جس صورت میں آئے گا دشمن، اس کا مقابلہ کیا جاتا ہے، جس لمحے میں آئے گا مقابلہ کیا جائے گا، جب آئے گا جیسے آئے گا، قرآن کا بھی دفاع کیا جائے گا، اسلام کا بھی دفاع کیا جائے گا، حضور کی ختم نبوت کا بھی دفاع کیا جائے گا۔ جی ہاں، قرآن کو پوری دنیا میں پھیلانے والے صحابہ کا بھی دفاع کیا جائے گا۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، نبی کے جانثار کون؟ نبی کے وفادار کون؟ پہرے دار کون؟ پہلے یار کون؟ وفاشیار کون؟ جان دینے والے کون؟ قربان ہونے والے کون؟ پشاور تک پہنچنے والے کون؟ پاکستان پہنچنے والے کون؟ سکر پہنچنے والے کون؟ روڑی پہنچنے والے کون؟ بلوچستان پہنچنے والے کون؟ دین پہنچانے والے کون؟ اسلام پہنچانے والے کون؟ ایمان پہنچانے والے کون؟ ایقان پہنچانے والے کون؟ نماز پہنچانے والے کون؟ زکوٰۃ پہنچانے والے کون؟ مسائل بتانے والے کون؟ اسلام بتانے والے کون؟ شریعت بتانے والے کون؟ کلمہ بتانے والے کون؟ نماز بتانے والے کون؟ دین بتانے والے کون؟ کون 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 کون؟ صحابہ 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 صحابہ، زور سے صحابہ، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ صحابہ 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 صحابہ، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا ہم صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پرلا تھا ہم صحابہ کا۔ اٹھ شہر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت کو پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر، اسلام کا دم تو بھرتا ہے، کفار سے پھر کیوں ڈرتا ہے؟ ارے یا تو اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر، دل سے کہہ کرا گھبرائے نہ، حالات بدلنے والے ہیں، جو کانٹے بن کر آئے تھے وہ لمحے ٹلنے والے ہیں، مظلوموں کی ان ناہوں نے شعلوں کی ردائیں پہنی ہے، یا جان کفس سیادوں کے اب سڑنے گلنے والے ہیں، ہمت ہی نہیں طوفانوں میں جذبوں کو ہمارے چھین سکے، تم جتنا ہم کو دباؤ گے ہم اور مچلنے والے ہیں، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے تو تیر آزما، ہم قرآن کے دفاع میں جگر آزمائے وما علیہ۔